بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس میں استاد صاحب لڑکوں کو بتا رہے تھے کہ اسکول میں ان لڑکوں سے ملنے کے لیے ایک دعوت رکھی ہے جن کے والد کا سایہ ان پر سے اٹھ گیا ہے۔ ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کو یتیم کہا جاتا ہے اور یہ دارالیتامہ یتیم خانے میں رہتے ہیں۔ لڑکوں کو استاد صاحب بتا رہے تھے کہ یتیم لڑکوں کا استقبال کس طرح کریں، اور ان کو ان چیزوں کا بھی بتا رہے تھے جن سے ان کی مدد کریں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، جو شخص مسلمانوں میں سے کسی یتیم کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کو یقینی طور پر جنت میں داخل کر دیں گے، مگر یہ کہ وہ ذمہ داری لینے والا ایسا گناہ کر بیٹھے کہ اس کو معاف نہ کیا جا سکتا ہو تو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ صغیر بڑے اہتمام سے استاد کی باتوں کو سن رہا تھا۔ جب استاد صاحب نے بات ختم کی تو لڑکوں کی ذمہ داری اس اعتبار سے تقسیم کر دی کہ کس کو کیا لانا ہے۔ صغیر اور اس کے ساتھیوں کی ذمہ داری اچھی اچھی تقریریں یاد کرنے اور کچھ تحفے بھی اس کے ساتھ لانے کی ذمہ داری لگی۔ صغیر جب گھر لوٹا تو اس کا دل جوش سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے گھر والوں کے ساتھ اس نے کھانا کھایا اور پھر جلدی سے اپنے کمرے میں گیا۔ اس کے پاس اچھی باتوں کی کتابیں رکھی تھیں، وہ نکالیں، ان کے مطالعے کے بعد کچھ باتیں یاد کر لیں اور اس سے فارغ ہو کر اپنے آپ سے کہا، اب رہ گیا تحفے خریدنا۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری کتابیں بستے میں رکھی اور اپنے ابو کے پاس آیا۔ سلام کر کے اپنے ابو کے سر کو بوسہ دیا۔ ابو کو جب اس نے اپنے ارادے کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس کو جتنی رقم کی ضرورت تھی وہ دے دی، کیونکہ ان کو اپنے بیٹے پر اعتماد تھا۔ صغیر بہت خوش ہوا، فوراً ابو کو سلام کر کے بازار کی طرف چل دیا۔ کچھ مٹھائیاں خریدیں اور چند کھلونے خریدے۔ گھر لا کر ان سب چیزوں کو تحفوں کی شکل دے کر رکھ دیا اور ہر تحفے پر یتیم بچوں کے نام لکھ دیے۔ اگلی صبح صغیر دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کر کے یتیم بچوں کے دلوں کو ان سے خوش کر دے۔ پھر صغیر اسکول کی طرف چل دیا، جہاں اس کے ساتھی خوشی اور مسرت کے ساتھ دروازے پر یتیموں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ صغیر بھی صف میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دعوت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ایک ایک کر کے یتیم بچے آنے لگے، جن کا استقبال صغیر اور اس کے ساتھی کر رہے تھے اور انہیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ پہلے ان یتیم بچوں کو مٹھائیاں دی گئی، اس کے بعد تقریروں اور اچھے مضامین سنانے کا وقت آیا۔ باری باری اپنی اپنی تقریریں سنا کر ہر لڑکا اپنی جگہ پہ آ جاتا۔ صغیر تھوڑا خوف محسوس کر رہا تھا کہ پہلی مرتبہ سب کے سامنے تقریر کرنی ہے، لیکن جب صغیر کی باری آئی تو اس نے بڑے اچھے انداز میں بات کی، جس سے تمام یتیم بچے خوش ہو گئے۔ اس طرح صغیر نے محفل لوٹ لی اور سب کی اچھی تقریروں کے مقابلے میں اس کی تقریر کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ پھر بچوں کو کھلونے دیے گئے تو صغیر کا دل ان بچوں کو کھلونے سے کھیلتا اور خوش ہوتا دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد صغیر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ فائدہ: وہ شخص جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، جو اپنی خوشیوں میں ایسے لوگوں کو نہیں بھولتا جن کے پاس خوشی منانے کا کوئی سامان نہ ہو۔ یہ شخص اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرتا ہے اور ان کے خوش ہونے سے اصل خوشی محسوس کرتا ہے۔ جی ہاں، اصل خوشی یہی ہے کہ غریبوں اور یتیموں میں اپنی خوشیاں بانٹ دی جائیں۔ آپ بھی ایسا کر کے دیکھیں، حقیقی خوشی محسوس نہ ہو تو کہیے گا۔